بانو کہتی تھی رو کر میری جان، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، ہر نیند کیسی ہے میں تم پہ قربان، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، پیاس نے کر دیا تم کو مجھ تر، شب کٹی ساری ہے تڑپ کر، پیاس نے کر دیا تم کو مجھ تر، شب کٹی ساری ہے تڑپ کر، ارے بال جلفوں کو سب ہے پریشان، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، میری بیوی تمہیں کچھ خبر ہے، شہن مرنے پہ باندھی کمر ہے، میری بیوی تمہیں کچھ خبر ہے، شہن مرنے پہ باندھی کمر ہے رنڈا پہ کا بانوں پہ ساما، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، بیٹی سونے کی عادت کو چھوڑو، ناجو ارماں کی باتوں کو چھوڑو، بیٹی سونے کی عادت کو چھوڑو، ناجو ارماں کی باتوں کو چھوڑو، ارے کل سے ہو جاؤگی تم یتیمہ، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، کل جلائیں گے ظالم یہ سب گھر، ہوگی بلوے میں زینب کھلے سر، ارے کل جلائیں گے ظالم یہ سب گھر، ہوگی بلوے میں زینب کھلے سر، اے شب قتل شاہ شہیدہ، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، رن میں فریاد زہرا کرے گی، تیگ سجدے میں شہ پہ چلے گی، رن میں فریاد زہرا کرے گی، تیگ سجدے میں شہ پہ چلے گی، ارے چاک ہوگا نبی کا گریباں، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، میری پیاری ذرا آنکھیں کھولو، بنت شاہ زمن منہ سے بولو، میری پیاری ذرا آنکھیں کھولو، بنت شاہ زمن منہ سے بولو، ارے رو رہی ہے تمہاری پھوپھی جان، صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ، پھر نہ
کہنا کہ رن سے بلا دو میرے بابا کو مجھ سے دکھا دو پھر نہ کہنا کہ رن سے بلا دو میرے بابا کو مجھ سے دکھا دو ارے مرنے جاتے ہیں شاہ شہیدہ صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ بانو کہتی تھی رو کر میری جان صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو قدم قدم پہ قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو طلب کیا کسی ظالم نے جب کنیزی میں چھپا لیا اسے زینب نے اپنی گودی میں نہ پوچھو کیسے نہ پوچھو کیسے بچایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ پوستنا کانپے تنہا وہ تیز رفتاری سنبھلتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری ہر گری نہیں ہے گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی پیدر کی لاش سے پتھر ہٹانے آئی تھی لگا کے درے
سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو رباب بین یہ تربت پہ آ کے گھرتی ہے غریب ہو گئی کتنی حسین کی بیٹی ہر گلی گلی میں پھرایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو حجاب غیب کا مالک وہ درد رکھتا ہے اٹھائے مشک تکلم تلاش کرتا ہے کہاں پہ پانی پلایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عزادارو حسین کے ماتمدارو آج آپ سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حسین کی چہیتی بیٹی جناب سکینہ کے مصائب سن کر اشک بہائیں سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ کون سکینہ کہ جو حسین کے دل کا سکون، جو عباس جس کو حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ عزادارو، جناب عباس جناب سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے گئے، مگر بازو کٹا کر نہر پر شہید ہو گئے، واپس نہ آئے۔ ایک کے بعد ایک مجاہد میدان کربلا میں جاتا رہا، جام شہادت سے سیراب ہوتا رہا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر تشریف لائے اور ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا، زینب، ام کلثوم، اماں فضہ، تم سب پر میرا آخری سلام۔
بس عزادارو تمام کی تمام بیویوں کو امام حسین علیہ السلام نے سلام کیا. تمام خواتین نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لیا اور ایک مرتبہ سب بیویوں نے کہا کہ مولا کیا آپ بھی وہاں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہ آیا؟ مولا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ عزادارو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب کو تسلی دی، تشفی دی اور صبر کرنے کی تلقین کی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی امام کے دامن سے آ کر لپٹ گئی. بابا کیا آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں بابا؟ امام حسین نے چھوٹی سی بچی کو اپنی آغوش میں لے لیا. وہ سکینہ کہ جس کے بغیر امام حسین کہیں پر نہیں رہا کرتے تھے، جس کے بغیر حسین کا من نہیں لگا کرتا تھا، چھوٹی سی سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں سکینہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے تھوڑا پانی کا انتظام کرنے کے لیے جاتا ہوں، سوال کروں گا شاید کہ تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو سکے. عزادارو یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام وہاں سے گئے اور ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کی اور جنگ کرتے کرتے نہر فرات کے اوپر امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نہر فرات کے اندر اترے. اب چاہتے تھے تھوڑا سا پانی اپنے چلو میں لیا تھا، مگر فوراً ادھر عمر ابن سعد کے لشکر والوں نے ایک مرتبہ ہیلا کیا، مکاری کی اور ایک مرتبہ آواز دی حسین تم یہاں پانی پینا چاہتے ہو اور وہاں لشکر آدھا تمہارے خیموں میں چلے گئے ہیں تاکہ تمہارے خیموں کو آگ لگا دے. بس عزادارو جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا نا کہ میرے خیموں کی طرف، اگرچہ جانتے تھے خبر جھوٹی ہے مگر پانی کو پھینک دیا اور ایک مرتبہ جیسے ہی مڑنا چاہتے تھے تو پانی تو ملا نہیں مگر امام مظلوم کے حلقوم کے اوپر تیر آ کر لگ گیا. بس عزادارو ایک مرتبہ امام کے حلقوم سے خون جاری ہو گیا اور واپس خیمے کی طرف آئے. جیسے ہی دور سے جناب سکینہ نے اپنے بابا کے گھوڑے کو آتا ہوا دیکھا تو دور سے آتا ہوا دیکھا جناب سکینہ دوڑ کر جناب اپنے بابا کی طرف بڑھنا شروع کی. بس عزادارو جناب سکینہ دوڑ کر جناب امام حسین کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی ہے بابا آپ آ گئے، بابا آپ میرے لیے پانی لے آئے بابا. اب جو امام حسین علیہ السلام قریب آئے تو ایک مرتبہ ننھی سی سکینہ کو کہا بیٹی میں تمہارے لیے پانی کا انتظام نہیں کر پایا، میری بیٹی میں تمہارے لیے پانی کا انتظام نہیں کر پایا. اب عزادارو جناب امام حسین علیہ السلام واپس خیمے میں آئے، پھر اس کے بعد رخصت ہوئے اور ایک مرتبہ پھر جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی میں پھر جاتا ہوں شاید کہ اب کی بار تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. اب امام حسین علیہ السلام چلے اور عزادارو اب جناب سکینہ انتظار کرتی رہ گئی. نہ پانی آیا نہ بابا آیا، نہ پانی آیا نہ بابا آیا. عزادارو امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، جناب سکینہ انتظار کرتی رہ گئی. بس عزادارو جناب سکینہ کا ایک دستور تھا، ان کے گھر کے اوپر جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا نا تو نماز کے وقت جناب سکینہ اپنا مسلح بچھا لیا کرتی تھی اور اپنے بابا کا انتظار کیا کرتی تھی کہ بابا آئیں گے نماز پڑھیں گے، بابا آئیں گے نماز پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا تھا، امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جا چکے تھے. عصر کا وقت ہوا تو یہ چھوٹی سی بچی انتظار کرتے کرتے تھک گئی. آخر میں اپنا چھوٹا سا مسلح بچھا دیا، چھوٹا سا مسلح بچھایا. اب انتظار کر رہی ہے کہ میرا بابا اب آ جائے گا، میرا بابا اب آ جائے گا. مگر آج سکینہ انتظار کرتی رہ گئی مگر بابا نہ آیا. آخر میں جناب سکینہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بارگاہ خداوند عالم میں بلند کر دیا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگارا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے مسلح بچھا دیا ہو اور میرا بابا نہ آیا ہو. میں نے مسلح بچھایا ہو اور میرا بابا
بابا نہ آیا ہو. بس عزادارو ابھی جناب سکینہ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر ہی رہی تھی. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے محسوس کیا کہ کسی کے قدم کے نشان، کسی کے قدم کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. بس عزادارو جناب سکینہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ اچانک سے محسوس کیا کہ جیسے کوئی چیز آ کر گری ہے. اب جو آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ شمر ملعون آگے کھڑا ہوا ہے. اور شمر ملعون نے ایک مرتبہ جناب سکینہ سے کہا اے سکینہ اللہ سے کیا دعا کر رہی تھی؟ یہی دعا کر رہی تھی نا کہ تمہارا بابا نہیں آیا. لو سکینہ میں تمہارا انتظار ختم کر دیتا ہوں. اتنا کہا اور اس کے بعد ارے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جناب سکینہ کی طرف اچھال دیا. اے سکینہ ارے تم اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، لو تمہارے بابا کا سر آ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارے حسین کا کٹا ہوا سر جناب سکینہ کی طرف اس زور سے پھینکا کہ زمین کربلا سے گرد اڑنے لگی. بس عزادارو جیسے ہی جناب سکینہ نے دیکھا نہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر، ایک مرتبہ آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد کہا بابا آج آپ اس شان سے آئے ہیں، ارے آپ کا جسم نہیں آیا، آپ کا سر آ گیا. اجرکم اللہ. یہ جناب مظلومہ ہے، یہ سکینہ ہے جو اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی، بابا نہیں آیا. بس اس کے بعد کیا تھا عزادارو؟ خیموں میں آگ لگنا شروع ہو گئی. اب کوئی بی بی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے. جناب سکینہ کے قریب ایک ملعون آیا اور اس نے ایک مرتبہ چاہا کہ جناب سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچے، مگر عزادارو جناب سکینہ نے کہا اے ملعون میری بالیاں نہ کھینچ، میری بالیاں نہ کھینچ. اگر تجھے میری بالیاں چاہیے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر تیرے حوالے کر دوں گی. اس لیے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگا، میں خود تجھے اپنی بالیاں اتار کر دے دوں گی. بس عزادارو جناب سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک مرتبہ بالیاں اتارنے کی کوشش کی، مگر 3-4 سال کی بچی ارے وہ کیا جانے بالیاں کیسے پہنائی جاتی ہے، کیسے اتاری جاتی ہے. بس چاہ رہی تھی کہ بالیاں اتارے مگر نہیں اتار پا رہی تھی. ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، لا ایک مرتبہ ہاتھ بڑھے. ارے چھوٹی سی بچی کے بالیوں کے اوپر ہاتھ گئے. عزادارو بالیاں اتاری رہی، بالیاں جیسے ہی کھینچی ارے سکینہ کے کانوں کی لوے پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا. ایک مرتبہ میدان کا رکیا جب بابا ارے میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے. اجرکم اللہ. سکینہ اپنے بابا کے غم میں ہے اور اپنے چچا کا بھی بڑا انتظار کر رہی تھی. اجرکم اللہ. لو عزادارو وہ وقت آیا کہ اہل حرم کو لوٹ کر اسیر کر کے ادھر سے گزارا گیا جہاں پر ان کے وارثوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. بس تمام کی تمام خواتین نے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشیں مبارک پر گرا دیا. مگر عزادارو جناب سکینہ ادھر آئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی آستین سے جناب سکینہ کی آنکھوں پر پردہ کر دیا. کیوں پردہ کر دیا؟ اس لیے کہ اگر بچی اس حالت میں اپنے بابا کو دیکھے گی مر جائے گی. اس لیے کہ حالت ہی کچھ ایسی ہے. کیسے ہے حسین؟ ارے اپنے خون میں غلطہ، لاش تو پڑی ہوئی ہے، جسم تو ہے مگر جسم کے اوپر سر کوئی نہیں. حسین کا لاشا مجروح لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے. عزادارو جناب یہ قافلہ چلا اور اس کے بعد کوفہ پہنچا، کوفہ سے شام، اور شام میں قید کر دیے گئے. عزادارو آپ جانتے ہیں شام کا زندان کیسا زندان تھا کہ جس میں نہ دن کو سکون ملتا تھا نہ رات کو آرام ملتا تھا. اللہ جانے اہل حرم نے 1 سال اس زندان
जिंदान में कैसे गुजार दिया। ये शबी है ना, शबी जिंदान है। आप देखें इसके अंदर जाए तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये तो हमारा बनाया हुआ जिंदान है। अल्लाह जाने शाम का जिंदान कैसा होगा, जिसमें सकीना ने 1 साल गुजार दिया, अहले हरम ने 1 साल गुजार दिया। अज़ादारों, इस जिंदान को आप देखकर थोड़ा तसव्वुर करो। आज आखिरी दिन है ना, आज आखिरी दिन है और इसके बाद आपको ये ज़ियारत नसीब ना होगी। आप ज़ियारत कर लीजिए अज़ादारों और तसव्वुर कर लीजिए, जब ये जिंदान ऐसा है तो वो जिंदान कैसा होगा। अज़ादारों, जनाब सकीना जिंदान में कैद कर दी गई और अब अल्लाह हर वक्त इमाम हुसैन को याद करती है, बाबा बाबा आपके बाद हमें बड़ा सताया गया, बाबा हम पर बहुत जुल्म किए गए, बाबा जब हम शाम में लाए गए ना तो बलवा आम से हमें इस तरह से गुजारा जा रहा था कि हमारे सरों पर चादरें नहीं थी, चारों तरफ नामहरमों का मजमा था, कोई हम पर पत्थर मारता था तो कोई सदके की खजूरें फेंकता था। बाबा हम ऐसे गुजारे गए, कोई पत्थर मार रहा था तो कोई गाली दे रहा था, बाबा हम सुनते हुए चले आए। अज़ादारों, जिसकी अल्लाह ने एहतराम किया, मलाइका जिसका एहतराम करते हो, अंबिया जिसका एहतराम करते हो, उन्हें कैसे गुजारा गया। 1 साल हो रहा है, जनाब सकीना अपने बाबा को याद करती है और मनी मन में अजीब अजीब बातें अपने बाबा से करती है। कभी जनाब सकीना को खामोश नहीं देखा गया, हमेशा जनाब सकीना गिरिया करती रहती थी। एक मर्तबा कहती है, बाबा शाम की तमाम बच्चियां जब सोती है ना तो उनके सरों के नीचे तकिए होते हैं, बाबा तुम्हारी सकीना के सर के नीचे ईंट होती है या पत्थर होता है। बाबा जिसका सर तुम्हारे सही सीने पर रहा करता था, बाबा आज उसका सर या तो पत्थर के ऊपर होता है या ईंट के ऊपर होता है। बाबा बड़े मजालिम ढाए गए। बाबा अज़ादारों, जनाब सकीना हमेशा अपने बाबा को याद करती रहती है। बस 1 साल गुजर गया। एक वक्त वो आया कि जब ये मजलूमा अपने बाबा को याद कर रही थी, गिरिया कर रही थी, फरियाद कर रही थी, कोई मेरे बाबा से मिला दे, कोई मेरे बाबा से मिला दे, कोई मेरे बाबा से मिला दे। अज़ादार बड़ा गिरिया कर रही थी। ये हाथ लग के गिरिया करते करते जनाब सकीना की आंख लग गई, जनाब सकीना सो गई। थोड़ी देर सोई थी कि एक मर्तबा चौंक कर जनाब सकीना उठी और अब पहले से ज्यादा गिरिया करने लगी। बाबा बाबा अभी तो आप यही थे, बाबा अभी कहाँ चले गए बाबा। बस तमाम खवातीन जनाब सकीना के करीब गई और एक मर्तबा कहा कि ए बेटी तुम किसे याद कर रही हो, बाबा को याद कर रही हो। कहा हाँ फूफी अम्मा, मैंने अभी अभी अपने बाबा को ख्वाब में देखा था, मेरा बाबा आया था, मैंने देखा था अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा था। बेटी और क्या देखा था, मैंने देखा था कि मेरे बाबा का कटा हुआ सर अरे यजीद के तख्त के नीचे रखा हुआ है। कहा बेटी और क्या देखा, कहा कि मैंने ये देखा कि यजीद मलऊन मेरे बाबा के दंदान मुबारक पर छड़ी मार रहा है, कभी दंदान पर छड़ी मारता है, कभी होठों के ऊपर छड़ी मारता है। ए फूफी अम्मा, मेरा बाबा अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा था, मेरा बाबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा कर रहा था। फूफी अम्मा मैंने अपने बाबा को देखा और इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया। बस आज़ादारों, जनाब सकीना का गिरिया मशहूर है ना। जनाब सकीना बहुत रोया करती थी। क्यों? इसलिए कि ये छोटी सी बच्ची है, जिंदान में अकेले उनको बंद कर दिया गया था।
کوئی ملنے والا نہیں تھا، اکیلا اندھیرا زندان، اکیلے میں چھوٹا سا بچہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن اندھیرا زندان تھا، اکیلے میں رہنا تھا۔ بس عزادارو، جناب سکینہ فریاد کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے اس قدر گریہ کیا جناب سکینہ نے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ کے گریے کی آواز یزید کے کانوں میں پڑی۔ اس نے طاہر سے کہا، طاہر یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی بچی ہے سکینہ۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کیوں یاد کر رہی ہے؟ کہا کہ اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، ارے اسے اپنے بابا یاد آ گئے۔ ارے سب بیبیاں خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر سکینہ کسی سے خاموش نہیں ہوتی۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے، طاہر کوئی طریقہ بتا، میری نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے، کوئی طریقہ بتا جس سے سکینہ خاموش ہو جائے۔ طاہر کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، اگر کسی طرح سے حسین کا سر، ارے حسین کا سر اگر سکینہ کو دے دیا جائے تو سکینہ خاموش ہو سکتی ہے۔ بس عزادارو، یزید نے حکم دیا کہ حسین کا سر سکینہ کی آغوش میں دے دیا جائے۔ بس عزادارو، ادھر سے سر حسین چلا، ادھر سے سر حسین چلا، جناب سکینہ کی خدمت میں لے کر آیا اور ایک مرتبہ کہا، لے سکینہ تیرے بابا کا سر آ گیا، لے سکینہ تیرے بابا کا سر آ گیا۔ عزادارو، جناب سکینہ نے اپنی آغوش پھیلا دی، آغوش میں سر حسین کو لیا اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے منہ پر منہ رکھ دیا۔ بابا آپ کے بعد ارے بڑے ستائے گئے، بابا آپ کے بعد بڑے تماچے مارے گئے، بابا آپ نے جو بوندے پہنائے تھے بابا، ارے ملونوں نے وہ بوندے چھین لیے، میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے بابا، بابا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ارے چچا عباس بھی چھوڑ کر چلے گئے، بابا میں آپ کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ عزادارو، ابھی بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی مگر اچانک سے بی بی کی آواز بند ہونا شروع ہو گئی، دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ بی بی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ لوگو عزادارو، جناب زینب نے یہ سوچا شاید بی بی کو نیند آ گئی ہے، ارے ابھی جگاؤ نہیں، اس لیے کہ بی بی کو نیند آ گئی ہے، آرام کر لے۔ مگر عزادارو، کافی دیر کے بعد بھی جب سکینہ کو ہوش نہ آیا تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، عزادارو جناب سید سجاد نے شانوں کو ہلایا مگر کہا، اے پھوپھی اماں، ارے سکینہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، ارے میری بہن بھی گزر گئی، بڑا یاد کرتی تھی سکینہ، بڑا یاد کرتی تھی بابا کو، ارے بابا کی خدمت میں پہنچ گئی سکینہ۔ لو عزادارو، سکینہ کی شہادت واقع ہوئی۔ بس پھر کیا ہوا عزادارو؟ غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا، ارے غسالہ کو بلایا گیا مگر غسالہ نے کہا، جناب زینب سے آ کر کہا کہ ارے کیا اس بچی کو کوئی دکھ تھا، کوئی تکلیف تھی، کوئی بیماری تھی؟ عزادارو کہا کہ کیا ہوا، کیوں ایسا پوچھ رہی ہے؟ میری بچی کو کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا کہ میں جب غسل دینے لگی تو میں نے اس کا پیرہن جدا کرنا چاہا مگر اس کا پیرہن اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ عزادارو کہا گیا، ارے اس کے کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ کربلا سے کوفہ سے شام تازیانے پڑتے رہے، ارے اونٹ کی پیٹھ پر باندھا گیا جس سے میری بی بی کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ عزادارو، سکینہ کو غسل و کفن ہو گیا۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا
عزادارو آپ نے میتیں اٹھتی ہوئی دیکھی ہوں گی، ارے میتیں اٹھتے ہوئے دیکھی ہوں گی، 4 میت کو اٹھانے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، مگر عزادارو ارے اس زندان شام میں 4 مرد کہاں سے آتے؟ اکیلا سید سجاد ہے، اپنی بہن کا جنازہ اٹھانا ہے، مگر عزادارو جو ایک جنازہ اٹھانے والا ہے اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیا، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار، تو ارے سید سجاد نے اللہ جانے کیسے سکینہ کو اٹھایا ہوگا۔ عزادارو سکینہ کو ایک مرتبہ دفن کرنے کے لیے سید سجاد آگے بڑھے، لحد میں اتارا، جا میری بہن سکینہ، خدا حافظ، اے میری بہن سکینہ، خدا حافظ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔ خدا جانے کیسے سنو گے۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ میرے مولا حسین کے سر نے کربلا سے شام تک صرف 2 بار اپنی آنکھیں بند کی۔ عزادارو پہلی بار تب جب قافلہ اسیران آل محمد شام کے بازار میں داخل ہوا۔ عزادارو میرے مولا حسین کو پاک سیدہ زینب نے صلاح دی، بھیا حسین دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں، میں محمد کی نواسی بازار میں ننگے سر کھڑی ہوں۔ بس عزادارو دوسری بار تب جب میرے مولا سجاد اپنے بابا کا سر لے کے سکینہ کے پاس آئے، عزادارو سکینہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، عزادارو سکینہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، عزادارو رو رو کے کہتی تھی بھیا سجاد مجھے اپنے بابا کے سر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بابا کے سر کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزادارو بس سکینہ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا، عزادارو بی بی نے بابا سے کلام کیا، بابا میرے بابا آنکھیں کھولو، دیکھو اپنی سکینہ کو پہچانو، بابا ظالموں نے مجھ پہ اتنے ظلم کیے، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بابا میرے سر کے سب بال سفید ہو چکے ہیں، میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، بابا میرا زندان میں دم گھٹتا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، بابا میں تھک چکی ہوں، بابا تمہاری سکینہ تھک چکی ہے، بابا مجھے ساتھ لے چلو، مجھے ساتھ لے چلو بابا، مجھے ساتھ لے چلو بابا۔ مجھے آنکھ کے قاتل
اپنے بابا کا سر لے کے سکینہ کے پاس آئے. عزادارو سکینہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی, عزادارو سکینہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی. عزادارو رو رو کے کہتی تھی بھیا سجاد مجھے اپنے بابا کے سر کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے اپنے بابا کے سر کی خوشبو آ رہی ہے. عزادارو سکینہ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا. عزادارو بیوی نے بابا سے کلام کیا, بابا میرے بابا آنکھیں کھولو, دیکھو اپنی سکینہ کو پہچانو. بابا ظالموں نے مجھ پہ اتنے ظلم کیے, میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. بابا میرے سر کے سب بال سفید ہو چکے ہیں, ضعیفہ ہو گئی ہوں. بابا میرا زندان میں دم گھٹتا ہے, مجھے اپنے ساتھ لے چلو. بابا میں تھک چکی ہوں, بابا تمہاری سکینہ تھک چکی ہے. بابا مجھے ساتھ لے چلو, مجھے ساتھ لے چلو بابا, مجھے ساتھ لے چلو بابا. مجھے آپ کے قاتل میں ہے مانا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مانا بابا. تمہارے سکینہ نے, تمہارے سکینہ نے پکارا بابا,
کہتی تھی تم میرے پاس نہ آنا، دو عالم میں سب سے بہتر ہے میرا پاک گھرانا۔ فاطمہ زہرا ہوں، نہ مجھ کو ہاتھ لگانا، پر پھر بھی بابا پھر بھی اس ظالم نے کیا مجھ پہ، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی میری چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی میری چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی میری چلو گھر چلیں۔ کرتی تھی ماں لہد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا رضا کو بھرے چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بتانا انہیں سب سختیاں ملی کس قدر تجھے گھٹیاں، ہماری گال اٹھی کس طرح چنی کس طرح تیری والیاں، بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت
تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے عہد جب ملے تجھے آئے گی تو کہنا اسے میری لاڈلی رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی میرے بے زبان اٹھو گھر چلے شبیہ نبی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبے القما تو کرنا ہوا تیری موج ہے ابھی تک رواں میری پیاس پر ہوئے دو فدا چچا کے میرے ہے بازو کہاں عشق ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جلیل چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے نہ غم کوئی نہ استاد ہے وہ زنجیر سے اب آزاد ہے وہ بیوی تیری تیرے ساتھ ہے تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے میری غمزدہ شب غم کٹی سحر ہو چکی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبوں پر تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم بھی تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نا تجھے اب شکی نکل قید سے شروع ہم کرے نئی زندگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے غریبوں کا یہ لٹا قافلہ ودا ہو کے پھر وطن جائے گا تجھے پائے گی جو سولا تیری تو بیمار کو ملے گی دوا گلے مل کے پھر بہت آئے گی وہ بہنا تیری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے مزار نبی لرز جائے گا بہن جب تیری کرے گی بکا کہاں ہے چچا کہاں ہے پدر کہاں ہے بتا برادر میرا سنانے اسے یہ روداد غم یہی بے بسی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے گیا مرقدے سکینہ پہ گر کرے گا وہاں یہ مظہر بیاں عطا عمر کر سے دائمی یہ عرفان ہے تیرا نوحہ وہاں جا کے پھر کہے گا نہیں میرا دل کبھی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری એક વખત સૂરહ હમ્દ 3 બોલો અલ્લાહ અને 5
सलवात पढ़ी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा तमाम शहदाए करबला असीरान करबला या रहमा अद्याना रुमा पेश करवा नहीं सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यिदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैका या अबल फद्ल अब्बास सलामु अलैका या अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन अशहदु अन्ना क़द बल्लगत फिन नसीहति व अतैतल अमान व जअतहु व आतु वक़ील व सलवातुल्लाह व रहमत तय्यबत व जज़ाकल्लाहु मिन अफ़ीन खैरा अस्सलामु अलैकुम शहदाए करबला व असीरान करबला अस्सलामु अलैका या सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला अबल मौला सलाम गरीब अल ग़ुरबा सलाम के मुहीन व मुफ़ान व फुक़रा सुल्तान अबल हसन या अली इब्न मूसा रजा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब असर व ज़मान लमान सलाम कलीब रहमान सलाम अल ईमान अजलल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु ताला मखरज ज़हूरक अस्सलामु अलैका व अवानिक व निसारी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Barshimra malun harami pe lanat.